اگلے ویک اینڈ پر فرقان نے سلار کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سلار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویک اینڈ گزرنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سلار میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا۔ فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان تم صرف دعوت تک کی رہو تو بہتر ہے، سلار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سلار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو، میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے۔ سلار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میری باتوں کی وجہ سے نہیں۔ تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر سلار نے سرد موری سے کہا، یہ ایک بچکانہ سوچ ہے۔ فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، اوکے فائن، بچگانہ سوچ ہے۔ پھر سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، دین یو شڈ گیٹ رائڈ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ فرقان نے نرمی سے کہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا۔ پھر سلار نے ترکی بے ترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم نے وہ اس بارے میں بات کریں تو بھی تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا، اس بارے میں تم سے بات غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوا صلح جوئی سے کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سلار ان کے فون کرنے پر اس ویک اینڈ پر اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اسے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض، گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ عام سہولیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور وہ اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سلار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا، اور انہیں اس قدر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے طریق لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سلار کی طرف بڑھائی۔ سلار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
काजू मुंह में डालते हुए वो एक दम रुक गया, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर, उस्मान और तैयबा बहुत खुशगवार मूड में थे। अब तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए सलार। सिकंदर ने कहा। सलार ने गैर महसूस अंदाज में हाथ में पकड़े हुए काजू दोबारा खुश्क मेवे की प्लेट में रख दिए। मैं और तैयबा तो हैरान हो रहे थे कि इतने रिश्ते तुम्हारे भाइयों में से किसी के नहीं आए जितने तुम्हारे लिए आ रहे हैं। सिकंदर ने बड़े शगुफ्ता अंदाज में कहा। मैंने सोचा कि कुछ बात करें तुमसे। वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। ज़ैद हमदानी साहब को जानते हो? सिकंदर, उस्मान ने एक बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी के हेड का नाम लिया। जी, उनकी बेटी मेरी कोलीग है, रिमशा नाम है शायद। जी, कैसी लड़की है? वो सिकंदर उस्मान के चेहरे को गौर से देखने लगा। उनके सवाल का बहुत वाज़ेह था। अच्छी है, उसने चंद लम्हों के बाद कहा। तुम्हें पसंद है? किस लिहाज से? मैं रिमशा के प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान ने संजीदा होते हुए कहा। ज़ैद पिछले कई हफ्ते से मुझसे इस सिलसिले में बात कर रहा है। अपनी वाइफ के साथ वो एक दो बार हमारी तरफ आया भी है। हम लोग भी उनकी तरफ गए हैं। पिछले वीकेंड पर रिमशा से भी मिले हैं। मुझे और तैयबा को तो बहुत अच्छी लगी है। खूबसूरत है, बहुत वेल बिहेव्ड है और तुम्हारे साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है। इन लोगों की ख्वाहिश है, बल्कि इसरार है कि तुम्हारे जरिए दोनों फैमिलीज में कोई रिश्तेदारी बन जाए। पापा, मेरी रिमशा के साथ दोस्ती नहीं है, सलार ने मध्यम और ठहरे हुए अंदाज में कहा। वो मेरी कोलीग है, जान पहचान है और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी लड़की है, अगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? सिकंदर ने उससे पूछा। वो खामोश रहा। सिकंदर और तैयबा के दरमियान नजरों का तबादला हुआ। अगर तुम्हारी कहीं और दिलचस्पी है तो हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें खुशी होगी कि वहां तुम्हारी शादी की बात करते हुए, और यकीनन हम तुम पर भी कोई दबाव नहीं डालेंगे इस सिलसिले में। सिकंदर ने नरमी से कहा। मैं बहुत अरसा पहले शादी कर चुका हूँ। एक लंबी खामोशी के बाद उसने इसी तरह सर झुकाए मध्यम लहजे में कहा। सिकंदर को कोई दुश्वारी नहीं हुई ये समझने में कि उसका इशारा किस तरफ है। उनके चेहरे पर यकदम संजीदगी आ गई। इमामा की बात कर रहे हो? वो खामोश रहा। सिकंदर बहुत देर तक बेयकीनी से उसे देखते रहे। इतने अरसे से इसलिए शादी नहीं कर रहे? सिकंदर को जैसे एक शाक लगा था। उनका ख्याल था कि वो उसे भुला चुका। आखिर ये 8 साल पुरानी बात थी। अब तक तो वो शादी कर चुकी होगी, अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही होगी। तुम्हारी और उसकी शादी तो कब की खत्म हो चुकी। सिकंदर ने उससे कहा। नहीं पापा, उसके साथ मेरी शादी खत्म नहीं हुई, उसने पहली बार सर उठाकर कहा। तुमने उसे निकाह नामे में तलाक का इख्तियार दिया था और मुझे याद है तुम उसे ढूंढना चाहते थे ताकि तलाक दे सको। सिकंदर ने जैसे उसे याद करवाया। मैंने उसे ढूंढा था मगर वो मुझे नहीं मिली और वो ये बात नहीं जानती कि उसके पास तलाक का इख्तियार है। वो जहां भी होगी अभी तक मेरी ही बीवी होगी। सलार, 8 साल गुजर चुके हैं, 1-2 साल की बात तो नहीं। हो सकता है कि वो ये जान गई हो कि तलाक का इख्तियार उसके पास है। ये मुमकिन नहीं कि वो अभी तुम्हारी बीवी ही हो। सिकंदर ने कदरे मुज़तरब होकर कहा। मेरे अलावा कोई दूसरा तो उसे ये नहीं बता सकता था और मैंने उसे इस हक के बारे में नहीं बताया, और जब तक वो मेरे निकाह में है मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। तुम्हारा कांटेक्ट है उसके साथ? सिकंदर ने बहुत मध्यम आवाज में कहा। नहीं, 8 साल से उससे तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ। अगर सारी उम्र ना हुआ तब भी तुम क्या करोगे? वो खामोश रहा। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکتے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذبات تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفہ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہاری بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کرواؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم نے کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کروایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا مجھے پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کروا لیا تھا، اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کروایا، وہ کسی PCO کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریول چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپاٹ کو دیکھ سکے۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کی آواز چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے
लिफाफा थामा और उठकर खड़ा हुआ। सिकंदर और तैयबा दम बखुद उसे देख रहे थे। जब वो सिकंदर के पास गुजरने लगा तो वो उठकर खड़े हो गए। सलार वो रुक गया। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जो कुछ भी हुआ नादनिस्तगी में हुआ, मैं नहीं जानता कि अगर तुमने कभी मुझे इमामा के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई होती तो मैं कभी ये सब ना करता। मैं इस सारे मामले को किसी और तरह से हैंडल कर पाया, फिर उसके साथ तुम्हारा राब्ता करवा देता। मेरे बारे में अपने दिल में कोई शिकायत या गिला मत रखना। सलार ने सर नहीं उठाया, उनसे नजर नहीं मिलाई, मगर सर को हल्की सी जुम्बश दी। उसे उनसे कोई शिकवा नहीं था। सिकंदर ने उसके कंधे से हाथ हटा लिया।